اب میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر حمید رضوان صاحب کو کہ وہ آئیں اور جو قانونی پہلو ہیں انہیں ہمارے سامنے بیان کریں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے لیے کام آسان کر دیا۔ ان سے ابھی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلے شریعہ کا جو اسپیکٹ ہے وہ پہلے آپ بیان کر دیں تو میرے لیے اللہ کا اسپیکٹ جو ہے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، سیر حاصل گفتگو تو ہو گئی قصاص اور دیت کے حوالے سے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری جو گفتگو ہے وہ میں 3 سوالات کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جو پہلا سوال ہے، آپ کو معلوم ہے یعنی اس ٹاپک کی اہمیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو لا اسٹوڈنٹ کونسل ہے انہوں نے اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور پھر آپ کے لیے تو بہت اہم ہے، یعنی میں اکثر کلاس میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک تو اسلامی یونیورسٹی کے ایمبیسیڈر تھے اور دوسرا یہ کہ آپ اسلام کے بھی ایمبیسیڈر تھے۔ جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو عام طور پر جو وکلاء حضرات ہیں وہ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ شریعہ والے ہیں، اسلامی یونیورسٹی سے انہوں نے شریعہ لا کیا ہوا ہے تو یہ لوگ شریعت کو زیادہ جانتے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے چونکہ یہ جو معاملہ ہے یعنی قصاص اور دیت کا، اس کا تعلق شریعت سے ہے اور بعد میں اس کی قانون سازی جو ہے وہ پاکستان میں کی گئی ہے، تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کے گہرائی جو ہے وہ گہرائیوں میں ہم جائیں اور سمجھیں کہ یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، کیا یہ اعتراضات صحیح ہے؟ یعنی عام طور پر جب بھی کوئی اعتراض آتا ہے اسلام کے حوالے سے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اعتراض غلط ہے، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہمیں جواب جو ہے دینا ہوگا، لاجک سے لوگوں کو سمجھانا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جو شریعہ کا جو اسپیکٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے رکھا تفصیل کے ساتھ۔ میں 3 سوالات جو ہے وہ اٹھاؤں گا اور ان 3 سوالات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کے جوابات کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو قصاص و دیت قانون ہے، پاکستانی قانون، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یعنی عام طور پر آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب یہ شاہ رخ جتوئی کا کیس جب سامنے آیا اور اس کو رہائی مل گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے پاکستان کے اندر قصاص اور دیت کا، یہ چاہیے کہ انگریزوں کے دور میں جو قانون تھا اس میں قتل ناقابل معافی و صلح جرم تھا، یعنی اس میں معافی اور صلح جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ایسا جرم تھا کہ ریاست کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے ہاں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو تقسیم ہے، حقوق کی تقسیم، وہ 2 طرح کی ہے، یعنی ایک تو وہ جرم کہ جس کا تعلق جو ہے وہ بندے کے ساتھ ہو، جس کو آپ سیول رانگ کہتے ہیں، ٹاٹ کہتے ہیں، اور ایک وہ جرم کہ جس کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ ہو، تو اس کو آپ کرائم کہتے ہیں کہ یہ کرمنل میٹر ہے۔ تو یہ جو قتل تھا یہ کرائم تھا، تو اس میں معافی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں تھا، اور یہ سلسلہ کب تک رہا، یعنی انگریزی قانون پاکستان کے اندر اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہیں، یہ 1979 تک۔ پھر ایک مشہور کیس ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، گل حسن کے نام سے۔ گل حسن ایک بندہ ہے، وہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ، اس نے یہ کہا کہ چونکہ یہ انگریزی دور کا قانون ہے اور اس میں یہ ناقابل معافی جرم ہے، حالانکہ قتل میں شریعت نے اختیار دیا ہے وارثین کو کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو مقتول کے ورثہ جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دیت ہے، یعنی دیت وہ صرف قتل خطا میں ہے اور قصاص میں نہیں ہے، یعنی معافی جو ہے وہ قتل عمد میں کہیں معافی ہے ہی نہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہی پر اللہ تعالیٰ نے فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر وہ معاف کر دے، وارثین کو اختیار ہے، اگر وہ معاف کر دے تو قتل عمد میں بھی وہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو گل حسن نام
شخص جو ہے جب وہاں گیا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اسی قانون کے خلاف جو ہے وہ ریٹ فائل کی، اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ واقعی یہ جو قانون ہے انگریزوں کے دور کا کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، تو یہ قرآن سنت سے متصادم ہے، اور حکومت کو یہ کہا کہ آپ اس قانون کو تبدیل کر کے قرآن سنت کے مطابق بنایا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے قرآن سنت سے متصادم نہیں ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر پھر حکومت نے جا کر فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل کی، اور یہ پشاور جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بعد میں پھر فیڈرل شریعت کورٹ جب بن گئی تو اس میں اپیل گئی حکومت کی طرف سے، وہی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ نے برقرار رکھا، اور پھر وہی اسی کے خلاف جو ہے اپیل گئی پھر سپریم کورٹ میں، اور یہ جو فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ نے برقرار رکھا، اس کے بعد پھر حکومت جو ہے سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور وہاں سے پھر ایک بحث اور مباحثہ شروع ہوا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک مسودہ پہلی مرتبہ جو تیار کیا 1980 میں، یہ جو اسلامائزیشن کی باتیں ہو رہی تھی تو اس زمانے میں یہ مسودہ بھی تیار ہوا، اور یہ مسودہ پیش کیا گیا صدر پاکستان کو، اور پہلی مرتبہ صدر پاکستان نے اس کو ایسے امپلیمنٹ نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، حالانکہ آرڈیننس کے ذریعے سے کر سکتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس مسودے کے اندر بہت ساری باتیں تھیں جس کے طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ اس میں عاقلہ کا بھی تصور موجود تھا، عاقلہ کا تصور موجود تھا، قسامت کا تصور موجود تھا، عورت کی دیت جو ہے عادی ہوگی یہ تصور اس کے اندر موجود تھا، اور اس پر جب پریزیڈنٹ نے دیکھا کہ اس میں تو ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگ یعنی اس کو قبول نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کو کے چیئرمین چودھری الطاف حسین صاحب، ایک تو کراچی والے الطاف حسین صاحب ہے وہ نہیں، یہ جہلم والے ایک مشہور قانون دان رہے ہیں چودھری الطاف حسین، ان کو بنایا، اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور ان کے ساتھ ایک دیوبندی عالم، ایک بریلوی عالم اور ایک شیعہ عالم اور 2 خواتین، ان کو کہا کہ آپ لوگ اس مسودے کو لیں اور آپ اس پر بحث کریں، اور اسی مسودے کے اندر دیکھیں کہ کہیں ایسی چیز تو نہیں ہے جو شریعت سے متصادم ہو۔ تو انہوں نے رپورٹ پیش کی، اور اس میں جو علماء تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اور یہ کہا کہ جو مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیا تھا پریزیڈنٹ کو وہ مسودہ اور تھا، اور یہ جو مسودہ اب ہمارے سامنے جو چودھری صاحب نے رکھا ہے یہ مسودہ اور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہی مسودہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کیا ہے اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ صحیح ہے۔ بہرحال پھر یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور پریزیڈنٹ نے پھر ایک اور کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی مشتمل تھی 40 افراد کے اوپر، 40 افراد، اس کمیٹی کے اندر علماء بھی شامل تھے لیکن باقی وکلاء حضرات بھی شامل تھے، اور اس پر ایک زبردست بحث شروع ہوئی اس زمانے میں، یعنی 1980 سے لے کر 1984 تک، اور اتنی بحث ہوئی جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے بہت ساری بحثیں ہمارے ہاں ہوتی رہی، تو یہ بھی ایک برننگ ایشو تھا اس زمانے میں، اور برننگ ایشوز میں ایک ایشو یہ تھا کہ عاقلہ کا تصور ممکن نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ عورت کی دیت جو ہے عادی کیسے ہو سکتی ہے، عورت بھی ایک انسان ہے۔ تو مولویوں نے اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے عورت کی دیت جو ہے عادی کر دی، تو ایک بحث اور مباحثہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 1984 میں یہ مسودہ جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اگرچہ ان چیزوں کو نکالا گیا تھا کہ جو عورت کے دیت والا معاملہ وہ بھی اس میں نہیں تھا، قسامت والا بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ پریزیڈنٹ اس کے اوپر سائن نہیں کر سکے، اور یہاں تک کہ وہ پھر کمیٹیوں کے چکر میں وہ چلا گیا، اور سپریم کورٹ نے پھر جو کیسز جو ہے سپریم کورٹ میں اپیل جو پینڈنگ تھی، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا 1989 میں، اور حکومت کو یہ کہا، پشاور ہائی کورٹ کا جو گل حسن نامی کیس جو تھا اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے، اور ایک وقت ٹائم دیا، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے قانون سازی کرنی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پھر چلی گئی ریویو میں، اور حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس ٹائم کے اندر ہم قانون سازی نہیں کر سکتے، تو آپ ہمیں مزید ٹائم دے دیں، لیکن بہرحال مزید ٹائم نہیں دیا گیا، اور پہلی مرتبہ حدود و قصاص کو آرڈیننس کے شکل میں جاری کیا گیا 1990 میں، یعنی 10 سال تو یہاں لگے یہ کمیٹیوں میں، اور اسی طرح مسلسل بحث اور مباحثے میں 10 سال لگ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے لا کے اسٹوڈنٹ ہے کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد جو ہے وہ قانون اگر حکومت چاہیں تو پارلیمنٹ میں لے آئیں،
اور اسی طرح اس کو ایکٹ بنائیں، اور اگر حکومت وہ نہیں بنا سکی تو اس مدت کے اندر جو ہے وہ قانون ختم ہو جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی ہر بار اس کو آرڈیننس کی شکل میں جو ہے جاری کرایا گیا، یہاں تک کہ 1997 میں نواز شریف کی حکومت تھی تو پہلی مرتبہ اس قانون کو بامر مجبوری، اور یہ آپ کو شاید معلوم ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا، پاکستانی قانون میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، پہلی مرتبہ 21 مرتبہ ایک قانون جو ہے آرڈیننس کی شکل میں 21 مرتبہ وہ پیش کیا گیا، 21 مرتبہ، اس لیے کہ وہ مسائل آپ کو معلوم ہے کہ 1990 سے لے کر 1997 تک پاکستانی جو سیاسی مسائل جو عدم استحکام تھا اس کی وجہ سے یہ ایکٹ نہیں بنا، اور پھر یہ جا کے ایکٹ بنا 1997 میں جا کے ایکٹ بنا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اس قانون نے 17 سال سفر جو ہے وہ طے کیا ہے۔ اس قانون نے یعنی یہ جو پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تو تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے یہ قانون پاس نہیں ہوا، بلکہ 17 سال جو ہے وہ اس میں لگے۔ یہ پہلی بات ہے، جو پہلا سوال تھا وہ یہ اس کا جواب تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے، راتوں رات نہیں، اور اس زمانے میں آغاز ضرور ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ جا کر 97 میں یہ ایکٹ بنا ہے، قانون بنا ہے، اور پی پی سی کا حصہ جو ہے وہ 97 میں بنا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، دو سوالات بس رہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس قانون کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ یعنی عام طور پر ہم قانون کے اوپر جب اعتراض عام لوگ کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی لفظ ہو شریعت کا، یعنی جیسے حدود آرڈیننس ہے یا بلاسفیمی لا ہے، تو جب بھی اعتراض آتا ہے غیروں کی طرف سے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ یار یہ تو شریعت کے اوپر اعتراض ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بلاسفیمی لا کے حوالے سے اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں، حالانکہ شریعت کے اوپر اعتراض اٹھانے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ یا قصاص و دیت کی جب بات آتی ہے، قصاص و دیت، یہاں پر قصاص وہی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، دیت بھی عربی کا لفظ ہے، تو قصاص و دیت کے اوپر اعتراض اٹھانا گویا کہ اسلام کے اوپر اعتراض اٹھانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ پاکستانی قانون ہے، اور پاکستانی قانون یعنی یہ ڈیوائن لا نہیں ہے، مین میڈ لا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ لا جب لوگ بناتے ہیں، قوانین جب پارلیمنٹ بناتی ہے تو اس کے اندر سقم بھی اور خرابیاں بھی ہوتی ہے۔ تو اس قانون کے اندر کیا خرابیاں موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں خرابیاں موجود ہیں۔ وہ خرابیاں کیا ہے، یعنی ان خرابیوں کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن عام طور پر جو اس قانون، جیسے شارق جتوئی کا میں نے ذکر کیا کہ جب شارق جتوئی کا مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے ساری تیر جو ہے اسلام کے اوپر برسائے، اور یہ کہا کہ دیکھیں یہ مولویوں کا ایک مسلط کردہ قانون ہے پاکستان کے اندر، ایک ڈکٹیٹر کا مسلط کردہ قانون ہے، اور انہوں نے مولویوں کی بات مان کر اس قانون کو نافذ کیا۔ دیکھیں ابھی مالدار کو جو ہے وہ رہائی مل رہی ہے، مالدار نے ایک آدمی کو مارا، قتل کیا، اب اس نے دیت پے کر دی تو معاملہ ختم ہو گیا، اور غریب بیچارہ جیلوں میں جا کے سڑ رہا ہے۔ یعنی اس قانون کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ انصاف کی نجکاری اس قانون کی وجہ سے ہوئی ہے، اس قانون کی وجہ سے انصاف کی نجکاری ہوئی۔ کیسے ہوئی ہے؟ یہ معاملہ تھا ریاست کا، اور ریاست نے اس معاملے کو ایک فرد کے حوالے کر دیا۔ یعنی فرد کون ہے؟ افراد جو ہے وہ وارثین ہیں، تو جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ پیسے دے کر وہ آزاد ہو جائیں گے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ واقعی اس قانون کے اندر یہ سقم موجود ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ جیلوں میں جا کے سڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے صحیح اسپیرٹ کے ساتھ جو شریعت نے جو قانون قصاص و دیت کا جو قانون ہمیں بتایا ہے، اس اسپیرٹ کے ساتھ ہم نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ وہ بعد میں ان خرابیوں کی طرف میں آؤں گا، لیکن یہ جو سوال ہے لوگوں کا، یہ جو اعتراض ہے کہ قانون کی جو ہے انصاف کی نجکاری ہے، انصاف کی نجکاری اس نے نہیں کی۔ شارق جتوئی کے کیسز میں لوگ کہتے ہیں اسی قانون کو بناتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور شریعت کو اس نے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو پی پی سی میں 311 ہے، 311 کو آپ پڑھیں، وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی طرف حوالہ کیا، اشارہ کیا کہ جو فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض، یہ 311 کے اندر 311 آپ پڑھیں سیکشن پی پی سی، اس میں یہ ہے کہ فساد فی الارض کا جو مرتکب ہو، فساد فی الارض کا، وہاں پر صلح نہیں ہوگی، وہاں پر معافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر فساد فی الارض کیا ہے، اس کی وضاحت بھی قانون نے کی ہے۔ فساد فی الارض یہ ہے کہ یا تو وہ ایسے بیانک طریقے سے قتل کر دے
کہ جس کی وجہ سے خوف اور ٹیرر جو ہے لوگوں میں پھیل جائے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے وہ بندہ، اس لیے اس نے پھر وہ معافی جو ہے اس میں نہیں ہوگی۔ یہ موجود ہے شارق جدوئی کے کیس کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا کہ حکومت کی کمزوری کی وجہ سے، استغاثہ کی کمزوری کی وجہ سے فائدہ جو ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ آزاد ہوا۔ آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے، میرا خیال یہ تھا کہ شاید ٹائم زیادہ ہوگا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ 1:40 پر گاڑیاں جاتی ہیں، تو آخری جو سوال ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی اس کے جو جوابات ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ اس قانون کے اندر مسائل کیا ہے، اس قانون کے اندر خرابیاں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں خرابیاں ہیں۔ اس قانون کے اندر خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے، ایک خرابی کہ یہاں پر جو دیت ہے، قتل عمد کی دیت اور قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل شبہ عمد کی دیت جو ہے وہ برابر ہے۔ پاکستانی قانون کے اندر قتل خطا ہو یا قتل شبہ عمد ہو تو اس کی دیت برابر ہے سیکشن 323 اس کے اندر دیت جو ہے وہ دیت برابر ہے دونوں، یعنی قتل خطا ہو یا قتل شبہ عمد ہو اس کے اندر دیت برابر ہے۔ حال یہ ہے کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے، ایک میں دیت مغلظ ہے۔ مغلظ کا مطلب یہ ہے پاکستانی قانون کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ جو دیت ہے وہ 3630 گرام سلور، 30,630 گرام سلور جو ہے یہ دیت ہے، یعنی وہی 100 اونٹوں کی قیمت ہے۔ لیکن یہاں پر جو شبہ عمد کے لیے جو دیت شریعت کے اندر ہے وہ مغلظ ہے۔ مغلظ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اونٹوں کی جو عمر ہے وہ مختلف ہوگی خطا میں۔ ایک جو ہے وہ ایک اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہر سال حکومت جو ہے وہ وہی اناؤنس کرتی ہے، اور پیسوں میں اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً اس سال جو اناؤنس ہوا ہے وہ 43,000 ہے، 43,18,524 ہے، 43,18,524 روپیہ۔ اگر کسی نے دیت ادا کرنی ہے تو انہوں نے یہ دیت جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ تو پہلی جو خامی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو شبہ عمد ہے اور قتل خطا ہے یہ دونوں دیت جو ہے پاکستانی قانون کے اندر برابر ہے۔ دوسری خامی کیا ہے؟ دوسری خامی یہ ہے کہ یہاں پر عورت اور مرد کے اندر بھی تفریق نہیں ہے، مرد اور عورت کے اندر تفریق نہیں ہے، اور اس پر ایک لمبی بحث موجود ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اگر موقع ہوا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے جو بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دیت ادا کرنی ہے قاتل نے ہر صورت میں، قتل عمد میں بھی، یعنی اگر صلح ہو جاتی ہے اور دیت اس نے ادا کرنی ہے قاتل نے، اور عاقلانہ یا کسی اور نے نہیں، اور قتل خطا میں بھی یہ قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی بندے نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اگر کسی بندے نے ایک قتل کیا ہو تو شاید یہ ان کے لیے آسان ہو ایک قتل، لیکن اگر حادثہ ہوا ہو کسی بھی وجہ سے، ایک ڈرائیور ہے بیچارہ 25,000 کا وہ ملازم ہے، تنخواہ لے رہا ہے 25,000 کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس نے اگر قتل کیا، یعنی اس سے قتل اگر قتل خطا ہوا، یعنی گاڑی چلا رہے اور 6 لوگ اس میں مر گئے، حادثے میں 6 لوگ مر گئے۔ اہلا و سہلا استاذ، شکریہ۔ اگر 6 لوگ اس میں مر گئے، 6 لوگ، تو یہ ڈرائیور جو ہے وہ دیت کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ یعنی 6 لوگوں کی دیت اس حادثے کے اندر یہ بیچارہ ڈرائیور یہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس قانون کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ دیت جو ہے وہ ادا کون کرتا ہے؟ قاتل۔ اور جب اس کے اندر ایک اور خرابی ہے کہ جب اس قانون کے اندر کہ جب دیت جو ہے وہ ادا کرتا ہے قاتل، تو اگر یہ قاتل دیت کب ادا کرے گا؟ جب وہ کرمنلی لائبل ہوگا، کرمنلی لائبل ہوگا تو تب یہ دیت ادا کرے گا۔ یعنی پاکستانی قانون کے اندر دیت جو ہے یہ پینلٹیز کے اندر شامل ہے، پنشمنٹس میں یہ شامل ہے۔ آپ سیکشن 53 دیکھیں، پنشمنٹس کے اندر جو ہے دیت بھی شامل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پینلٹی جو ہے، پنشمنٹ، یہ اس بندی کو دی جاتی ہے جو کرمنلی لائبل ہو۔ اگر کرمنلی لائبل نہ ہو تو وہ دیت سے معاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر سیکشن آپ 82, 83, 84 آپ دیکھیں، سیکشن 82, 83, 84 PPC، وہاں پر کرمنلی لائبل بچہ کرمنلی لائبل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جوینائل ایکٹ جو 2018 کے اندر آیا ہے، اس میں فرد کو، یعنی اگر ایڈلٹ نہیں ہے تو ایڈلٹ نہیں ہے یعنی چائلڈ ہے، مائنر ہے تو مائنر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس کی جو ایج ہے وہ 3 حصوں میں اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ 10 سال سے کم، 10 سال سے جو کم ہے بچہ،
اس بچے نے اگر کسی کو قتل کیا، اور یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، کئی ایسے کیسز کورٹس کے سامنے آئے ہیں کہ بچے کی عمر 8 سال ہے، بچے کی عمر 8.5 سال ہے، کھیلتے ہوئے اس نے ایک بچے کو چوری ماری اور وہ مر گیا۔ اب پاکستانی قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستانی قانون کہتا ہے کہ یہ دیت ہے، دیت پینلٹی ہے، پنشمنٹ ہے، لیکن پاکستانی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ پنشمنٹ اس کو دی جائے گی جو کرمنلی لائبل ہو، اور بچہ جس کی عمر 10 سال سے کم ہے وہ کرمنلی لائبل نہیں ہے۔ تو کیا نقصان کیا ہے؟ کرمنلی جب لائبل نہیں ہے تو آپ نے یہ دیت یہ جو بندہ مر گیا ہے یا بچہ مر گیا ہے اس کی دیت کون پے کرے گا؟ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو کرمنلی لائبل نہ ہو بچہ، اسی طرح جو 14 یعنی جو 3 اس کی تقسیم ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ 10 سال، دوسرا جو ہے وہ 14 سال، اور ایک ہے 18 سال۔ 18 سال سے اباؤ ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو کرمنلی لائبل ہوگا اگر اس نے کرائم کیا ہے۔ لیکن جو جوینائل ہے، جیسے شارف جتوئی کیس میں ہوا کہ وہ جوینائل ہی اسی کو کنسیڈر کیا گیا تھا، تو جوینائل وہ ہے کہ جو 14 سے اباؤ ہو، 14 سے 18 تک، تو ظاہری بات ہے وہاں کنسیکوینسز، جو کرائم کے کنسیکوینسز ہے وہ مختلف ہے۔ اور جو 10 سے 14 سال کی عمر میں اگر ہو کوئی بچہ، تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ تب کرمنلی لائبل ہوگا کہ جب وہ جرم کرتے وقت کنسیکوینسز کو اگر وہ جانتا ہو تو تب کرمنلی لائبل ہوگا، اگر کنسیکوینسز کو نہ جانتا ہو تو یہ بھی کرمنلی لائبل نہیں۔ اب دیکھیں 2 صورتیں، 2 صورتیں کیا آئی ہے؟ 2 صورت یہ آئی ہے کہ جو 10 سالہ بچہ ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا، قتل کیا ہے، یا 14 سالہ بچہ ہے اس نے اگر کوئی قتل کیا ہے تو یہ کرمنلی لائبل نہیں ہے۔ جب کرمنلی لائبل نہیں ہے تو آپ پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پنشمنٹ آپ اسی کو دے سکتے ہیں جو کرمنلی لائبل ہو۔ اب یہ کرمنلی لائبل نہیں ہے تو آپ پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ جب پنشمنٹ نہیں دے سکتے تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو بندہ مر گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ تو ایک سائڈ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ شریعت اس سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ، یعنی شریعت تقسیم جو کرتی ہے وہ اس طرح کرتی ہے کہ 7 سال، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت علامات بلوغ جو ایڈلٹ ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خاص علامات ہے وہ پائی جائے۔ اگر وہ خاص علامات نہیں پائی جاتی بالفرض کسی بھی وجہ سے، تو پھر شریعت اس کے بعد آتی ہے ایج کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کی ایج جو ہے وہ 18 سال ہے، اور جو عورت ہے اس کی ایج 17 سال ہے، یعنی یہ منیمم ہے، بلوغت کے لیے یہ شرط ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ایج ہے، یعنی جو بچے کے لیے کہتے ہیں کہ 9 سال ہے، 9 سال بچی کے لیے، کہ اس سے پہلے کبھی بھی بچی جو ہے وہ بالغ نہیں ہو سکتی 9 سال سے پہلے، اور 12 سال سے پہلے کبھی بھی بچہ بالغ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں خرابی کیا ہے؟ اگر بچے نے شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر بچے نے جرم کیا یا پاگل نے جرم کیا، جو ان ساؤنڈ مائنڈ ہے اس نے جرم کیا، تو اس میں دیت ہے، اس لیے کہ دیت کرمنلی جو لائبل ہے اس کے اوپر نہیں ہے شریعت میں، وہ دیت ہے عاقلہ کے اوپر۔ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، عاقلہ کے اوپر ہے۔ تو پاکستانی قانون کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کرمنلی لائبل اسی کو کیا جاتا ہے کہ جو ایڈلٹ ہو یا جوینائل ہو، اور جو 14 سے کم ہو تو اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو یہ محدر الدم ہے، یعنی اس کی ندیت ہے، نہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے پاکستانی قانون کے اندر۔ اس کے علاوہ جو قسامت کا ذکر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کیا، تو قسامت کا بھی ایشو ہے کہ قسامت بھی پاکستانی قانون کے اندر نہیں ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ عاقلہ کا تصور جو ہے وہ پاکستانی قانون کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال عاقلہ کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر تفصیلی بحث جو ہے ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستانی قانون کے اندر یہ سقم موجود ہے، اور ان سقم کو دور کیا جا سکتا ہے اگر شریعت نے جو بتایا ہے اسی طرح اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ خرابیاں جو ہے دور ہو سکتی ہے۔ کوئی بات ہو اسی کے متعلق، کوئی سوال ہو ڈاکٹر صاحب سے ہو تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر مجھ سے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔